بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید کو کیسے سمجھیں۔ ایک ہے قرآن مجید کو خود سمجھنا اور ایک ہے دوسروں کو سمجھانا، یعنی خود سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا۔ تو جیسا کہ حدیث مبارک میں بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اس حدیث کے مطابق قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے یہ دو مرحلے ہو گئے۔ جہاں تک دوسرے مرحلے کا تعلق ہے سکھانا، تو ظاہر ہے وہ دوسرے نمبر پر ہی ہے۔ پہلے نمبر پر جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے سیکھنا۔ اب یہاں سیکھنے کا مفہوم کیا ہے؟ وقفے وقفے سے، تدریج کے ساتھ، درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ، قدم بقدم علم سیکھنا۔ یہ جو گھر میں ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی درجہ بدرجہ ہوتی ہے، قدم بقدم ہوتی ہے، اور جو اسکول میں تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی درجہ بدرجہ ہوتی ہے۔ پہلی کلاس ہے، پھر دوسری کلاس ہے، پھر تیسری ہے، چوتھی، پانچویں، الی ھذا القیاس۔ اور دینی مدرسہ ہے تو وہاں بھی یہ تعلیم درجہ بدرجہ دی جاتی ہے۔ اب قرآن مجید کو جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید سیکھنا ہے، تو سیکھنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کس زبان میں ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ تو پہلا نقطہ، پہلی چیز، پہلا امر، پہلا کام جو کرنا ہے قرآن مجید سیکھنے کے لیے وہ ہے عربی زبان سیکھنا، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ اب عربی زبان سیکھنے کے لیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ جیسا کہ میں بہت سی گفتگو کر بھی چکا ہوں، ایک تو زبان، کوئی بھی زبان سیکھی جاتی ہے تو اس کے سیکھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، تو عربی زبان کا بھی طریقہ ہے، لیکن جو قرآن مجید کی زبان ہے اس کو ایک خاص انداز سے سیکھنا ہے، یعنی گرامر کے قواعد و اصول بھی سیکھنے ہیں اور ذخیرہ الفاظ وہ اس میں شامل کرنا ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں قرآن مجید کے جتنے کلمات مبارکہ ہیں ان کو سیکھنا ہے۔ یہ جو کلمات ہوتے ہیں یعنی جنہیں ہم الفاظ کہتے ہیں، ان الفاظ کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ کسی جگہ یا کسی چیز کے نام، تو گرامر کی زبان میں سے اسم کہتے ہیں۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ جن میں کسی کام کے ہونے یا کرنے یا نہ کرنے کا کہا جا رہا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے پڑھا یا اس نے پڑھا، میں پڑھتا ہوں، تو پڑھ، تو نہ پڑھ۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اس کو گرامر کی زبان میں فعل کہتے ہیں۔ پھر کچھ کلمات یا الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انہیں گرامر کی زبان میں اسم بھی نہیں کہہ سکتے، انہیں گرامر کی زبان میں فعل بھی نہیں کہہ سکتے، تو انہیں پھر گرامر کی زبان میں حروف کہا جاتا ہے، جیسے الا جس کا معنی ہوتا ہے پر، اوپر، الا جس کا معنی ہوتا ہے تک، یعنی کوئی کسی جگہ کی، کسی بات کی، کسی چیز کی انتہا بتانے کے لیے کہتے ہیں، کہ جیسے کہ میں کہوں کہ میں اٹک سے لاہور تک گیا، میں اٹک سے ایران اور عراق تک گیا، تو اس طرح یہ جو تک آیا ہے یہ حرف ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ قرآن میں جتنے بھی کلمات مبارکہ استعمال ہوئے ہیں ان کی تین ہی قسمیں، یا تو وہ اسم ہوں گے، یا فعل ہوں گے وہ کلمات، یا پھر حرف ہوں گے۔ تو یہ تین کیٹیگریز ہو گئیں۔
یہ 3 حصے ہو گئے، یہ 3 تقسیمیں ہو گئیں۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جب ہم گرامر سیکھیں گے تو قرآن مجید کی اسم، تو اس کی جمع اسماء ہوگی، وہ سیکھیں گے، یاد کریں گے، اور پھر قرآن مجید کی افعال، یہ فعل کی جمع ہو گئی، پھر قرآن مجید کی حروف یا حرف کی جمع ہو گئی، وہ ہم سیکھیں گے۔ تو ایک تو یہ مرحلہ ہوگا۔ اب جو علم ہے، جو علم ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے کسی زبان کے اسم، کسی زبان کے فعل اور کسی زبان کے حرف کو پہچاننے کے لیے اور اس کو پھر یاد کرنے کے لیے کون سا علم پڑھنا ہے اور کس انداز سے پڑھنا ہے، تو اسے کہتے ہیں علم الصرف۔ اردو میں آپ علم صرف کہہ دیں، علم صرف، اس کو علم التصریف بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے گرامر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، عربی اور اردو میں اور فارسی میں اس کے لیے قواعد کا اور اصول کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اصول التصریف۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ سیکھنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے تو پھر آپ نے سب سے پہلے علم الصرف پڑھنا شروع کیا، اور قرآن مجید کے تمام کلمات کو، ان کی جو شکلیں ہیں، ان کی جو کہ وہ کیسے بنے ہیں وہ سیکھ لیا، ساتھ ہی ان کے اپنی زبان میں یعنی اردو اور پنجابی زبان میں ان کے معنی بھی سیکھ لیے۔ یہ پہلا مرحلہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کی آیات جب آپ کے سامنے آئیں تو وہ جو جملے بنے ہوئے ہیں، مثلا پہلی آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں پہلے آپ علم صرف کی روشنی میں تو آپ یہ سمجھ چکے تھے کہ بسم میں یہ جو با ہے یہ حرف ہے، اسم یہ اسم ہے، لفظ اللہ خود اسم ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر لفظ الرحمن یہ بھی اسم ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر لفظ الرحیم یہ بھی اسم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ تو علم صرف میں ابتدائی جو کچھ آپ نے سیکھا تھا اس میں آپ یہ چیز سیکھ چکے تھے۔ لیکن اب جو ہے نا بسم اللہ، اب یہ آپ نے سیکھنا ہے کہ یہ جو با ہے یہ حرف تو ہے لیکن اس کے نیچے زیر کیوں ہے، اسم یہ اسم ہے اور اس کی میم کے نیچے زیر کیوں ہے، آگے لفظ اللہ یہ اسم ہے لیکن اس کی ہا کے نیچے زیر کیوں ہے، اور پھر الرحمن یہ اسم ہے تو اس کے نون کے نیچے زیر کیوں ہے، الرحیم یہ اسم ہے تو اس کی میم کے نیچے زیر کیوں ہے۔ یہ پھر آپ نے جو سیکھنا ہے یہ علم النحو میں سیکھنا ہے۔ تو وہاں علم النحو میں اسے علم النحو کہا جاتا ہے، جس میں اعراب کا اور تشکیل کا مطلب بھی اعراب ہوتا ہے، یعنی شکل، کلمہ کی جو شکل ہے اس کا جو آخری ویسے تو علم صرف میں جب آپ کلمات سیکھ لیں گے تو آخری حرف سے پہلے جو ان کی شکل ہے، جو ان کے اعراب ہیں، جو ان کی حرکات ہیں، وہ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ لیکن علم النحو میں آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ اس لفظ کا جو آخری حرف ہے، مثلا اسم ہے تو اس کا جو آخری حرف میم ہے تو اب اس میں بسم تو اس میں زیر ہم پڑھ رہے ہیں، تو ایسی لفظ اللہ ہے تو اس میں اس کا آخری حرف ہا ہے تو اس کے نیچے ہم زیر پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ علم النحو میں ہم نے سیکھنا ہے کہ کسی کلمے کا جو آخری حرف ہے جب وہ جملے میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس آخری حرف کے نیچے کون سی حرکت آئے گی، یہ سیکھنا ہوگا۔ جب یہ ہم سیکھ لیں گے تو زبان کی حد تک ہمیں قرآن مجید کے جو کلمات ہیں وہ سمجھ آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں گے، ترجمہ لفظی ہمیں سمجھ آ رہا ہوگا علم الصرف اور علم النحو پڑھنے کی وجہ سے، اور کلمات کے جو ہم نے معنی یاد کر لیے ہوں گے ڈکشنری کی مدد سے۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے، اس آیت کا موضوع کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں علم التفسیر۔ پھر ہم نے باقاعدہ علم التفسیر پڑھنا ہوگا، اور اس میں پھر دیکھنا ہوگا کہ احادیث مبارکہ میں اور مفسرین کی کتابوں میں اس آیت کی کیا تفسیر کی گئی ہے، کیا اس کی تشریح کی گئی ہے۔ تفسیر کا مطلب تشریح ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کے کلمات کے لیے تشریح کی جگہ اور تصریح کی جگہ اور توضیح کی جگہ لفظ تفسیر بولتے ہیں۔ اچھا، تو تفسیر کے لیے پھر اصول ہیں، وہ اصول ہم سمجھیں گے، پہلے پڑھیں گے، پھر ان اصول کی روشنی میں تفسیر کا مطالعہ کریں گے۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلے گا اس علم التفسیر پڑھنے سے کہ اس آیت کا موضوع کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ دوسرا، علم التفسیر سے ہمیں علم التاریخ کی طرف نکل جائیں گے تو وہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ آیت مکہ میں اتری ہے یا مدینہ میں اتری ہے، کون سے موقع پہ اتری ہے، اور کس حوالے سے اتری ہے، کیا زمین پر مباحث چل رہے تھے اس وقت، کیا باتیں ہو رہی تھیں کہ پھر یہ آیت اتری۔ پھر ہم اس میں یہ سیکھیں گے کہ یہ جب آیت اتری، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کو پڑھا تو پھر آپ نے اس کی کیا تشریح کی،
اور اس کیا وضاحت کی، اس سے نکلنے والے احکام، پھر صحابہ نے اس کے حوالے سے کوئی سوال کیا تو وہ سوال کیا تھا. تو اس طرح یہ ساری باتیں اس میں ہم علم التفسیر میں پڑھیں گے. اب ہم نے قرآن مجید سیکھنے کا عمل مکمل کر لیا کہ پہلے ہم نے زبان سیکھی، علم الصرف پڑھا، علم النحو پڑھا، پھر علم التفسیر پڑھنا شروع کیا. پھر مکمل قرآن مجید کی جب ہم نے تفسیر پڑھ لی، اس کو یاد کر لیا، ایک ایک بات کو سمجھ لیا. اس کے بعد پھر یہ پہلا مرحلہ ہمارا ہو گیا. تو یہ تھا جی پہلا مرحلہ قرآن پاک سیکھنے کا. جب یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا تو پھر دوسرا مرحلہ سکھانے کا شروع ہوگا. اب اس چونکہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، لوگ خود قرآن پاک سیکھتے نہیں اور دوسروں کو سکھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور نہ تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ صحابہ کی روایات کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ صحابہ کے آثار کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ مفسرین کی بیان کردہ تفاسیر کو دیکھتے ہیں، اور نہ ہی سیرت النبی کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور خود ہی کوئی ایک آدھ قرآن کا ترجمہ سامنے رکھ کے تو جو کچھ بھی اپنے ذہن میں آتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. بہت سے گمراہ لوگ جو ہیں جنہوں نے خود قرآن مجید سیکھا ہی نہیں، دوسروں کو سکھانے کے لیے آن کھڑے ہوئے ہیں، بغیر وضو، بغیر طہارت کے، بغیر تعوذ اور تسمیہ کے، اعوذ باللہ پڑھے بغیر، بسم اللہ پڑھے بغیر فوراً کچھ ایک دو کلمات قرآن کے پڑھ دیتے ہیں اور پھر اپنی من مانی تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے گمراہ لوگوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ باقاعدہ جو صحابہ کرام سے اب تک علماء مشائخ کا، مفسرین محدثین کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اس کے مطابق قرآن پاک پہلے خود سیکھیں، پھر دوسروں کو سکھائیں. اور سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ دوسرے گمراہ گروں، جو گمراہ گر ہیں، جو گمراہ کر رہے ہیں، ان کی گمراہی سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. تو انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ بھی ہم گفتگو کریں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ اس ویڈیو میں کھیتوں کے مناظر بھی ملاحظہ کریں گے، اور کسی بھی بات کو سمجھنے اور یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے بار بار سنا جائے. تو مجھے امید ہے کہ جب آپ ٹائم نکالیں گے اس ویڈیو کو ملاحظہ کرنے اور سننے اور سماعت کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ جو جہاں آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، بار بار اس کو سماعت کریں گے تو انشاءاللہ پھر ذہن کے بند دریچے کھلیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.